بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. جناب مشرق اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، آج میرے مقالے کا عنوان ہے خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ کے کارنامے. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا جسد بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے اولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہادت کی فوج کا، پڑھنے لگا تھا زور جہادت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. سامعین کرام، حضرت عمر مکہ کے مشہور خاندان قریش کے ایک بڑے گھرانے بنو علی میں پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن رضا بن عدی بن کعب بن لؤی بن فہر بن مالک. اس لحاظ سے آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے. آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ تھا. آپ قریش کے شریف لوگوں میں سے تھے. عرب میں آپ کی بہادری کا بہت چرچا تھا. آپ بچپن میں میلوں دور اونٹوں کو چرانے جاتے تھے. جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق جنگی مہارت، گھوڑ سواری اور پہلوانی کی تعلیم کی. آپ عرب کے نامور پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے اور گھوڑ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی. آپ تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا بھی سفر کرتے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 برس چھوٹے تھے. پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو قریش کے اور لوگوں کی طرح وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو ان کی دشمنی سے بہت نقصان پہنچا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک دن آپ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ خلیفہ دوم کے منصب پر فائز ہوئے. جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا آخری وقت آیا تو آپ نے چاہا کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر دے. آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا. ایک بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہر بات میں ہم سے اچھے ہیں، البتہ وہ ذرا سخت مزاج ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا. پھر آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوائی. حضرت عمر سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے. آپ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، جانباز اور عظیم الشان خلیفہ ہوئے ہیں. اس لیے رہتی دنیا تک آپ کا نام دنیا میں چمکتا رہے گا. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر نبی ہوتا عمر. حضرت عمر اپنی خلافت میں رعایت کی خبر گیری کا خوب اہتمام کرتے. رعایت چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کی بھلائی کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں. آپ نے جا کر اس عورت سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ کئی وقتوں سے بچوں کے فاقے ہیں، ان کے بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے. یہ سن کر آپ اسی وقت مدینہ منورہ واپس آئے اور بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت، کھجوریں لی اور ان سب کو اپنی پیٹھ پر لاد کر خود عورت کے پاس تشریف لے گئے. پھر عورت نے کھانا پکانا شروع کیا. حضرت عمر خود پھولا بھوکتے جاتے تھے. کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سے رو کر کھایا. بچوں اور عورت کو خوش دیکھ کر آپ بھی بہت خوش ہوئے. عورت آپ کو جانتی نہ تھی تو اس نے درد بھرے الفاظ میں کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المؤمنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر. حاضرین محفل، امیر المؤمنین حضرت عمر نے تقریباً 10 سال تک ملک کا انتظام سنبھالا. اس مختصر مدت میں آپ نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے. ابتدائی اسلام میں نہ کوئی اسلامی تاریخ اور سن مقرر نہ تھا. حضرت عمری کے دور خلافت میں اسلامی تاریخ اور سن کا آغاز ہوا. نیز آپ کی اسلامی غیرت کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ غیروں کی تاریخ اور سن استعمال کرے. اس لیے حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں سن 16 ہجری میں مجلس شورا طلب کی اور تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ اور سن کی ابتدا کب سے شروع ہونی چاہیے. بعد نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو
حضرت عمر نے اس رائے کو نصارہ سے مشابہت کی وجہ سے پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ بعد نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہو، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ آپ کی وفات ہمارے لیے ایک بڑا حادثہ اور مصیبت ہے۔ بعد نے مشورہ دیا کہ اسلامی تاریخ حسن کی ابتدا ہجرت سے شروع ہو۔ آپ نے اسلام کو پسند کیا اس لیے کہ ہجرت ہی سے اسلام کو غلبہ اور بلندی حاصل ہوئی۔ چنانچہ سب نے اسلام کو پسند کیا۔ پھر حضرت عمر نے اسلامی تاریخ حسن کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مقرر کیا۔ معزز سامعین، آپ کی شہادت کا واقعہ طویل گفتگو کو چاہتا ہے، مگر مختصر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے دربار میں ایک مجوسی اپنے آقا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میرا آقا مجھ سے بھاری رقم وصول کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کتنی رقم وصول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ روزانہ کی 2 درہم۔ پھر آپ نے اس مجوسی غلام سے پوچھا کہ تم کیا پیشہ کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نقش و نگار کا پیشہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس غلام سے کہا کہ اس کے مقابل یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ اس غلام کو آپ کی بات پسند نہ آئی اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ فجر کی نماز سے پہلے خنجر لے کر مسجد میں چھپ گیا اور جیسے ہی آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو اس نے نکل کر آپ پر کئی وار کیے۔ آپ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کرائی۔ زخم بہت گہرے تھے، آپ کے بچنے کی امید نہ تھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے آپ نے اپنے صاحبزادے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لینے کے لیے بھیجا تو آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے 3 دن تک بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ کو ہفتے کے دن سن 24 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازے کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور حجرہ نبوی میں دفن کیے گئے۔ آپ کی عمر 63 برس ہوئی اور کل 10 برس 6 مہینے 8 دن تک خلیفہ رہے۔ جدر کعبے کا پھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جدر کعبے کا پھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور دعا ہے کہ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔